مجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. May praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Isa vasamidam sarvayatikam jagatyam jagataha. Isaya samidam sarvayatikam jagatyam jagataha. Om namo bhagavate vasudevaya vishveshvara आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषानमा. ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामृतस्य जगरंबहम सूर्यैवाजानि. वैदाहमेत पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस परस्तातयन्याय. तस्मात् शास्त्रम परमानं तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि. उष्टरायस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दश वर्षमहारथस्य जविजहीर्ति देव इष्माना उपसु पुरुष. तस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इत्कियात शिष्यो साक समन्विता. तस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन लिंगचिदी शिखाहिना शिमशरोधारी सदूषका. उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम. मुस्लिने वसंसकारा कोशेरी भविष्यति. तस्मान मुस्लवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चाज धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता. यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको. तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात,
بہت دیر ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ جلسہ دیکھ کر چلے گئے۔ اب جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے وہ جلسہ سننے کے لیے بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ بھی اگر بیٹھ جائیں آ کر تو بات سنانے میں بھی اور سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر یہ مجمع پروقار اور ادب کے ساتھ دکھنے میں نظر آئے گا۔ جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں اتنی دیر آپ جلسے کو بیٹھ کر سنیں، کھڑے ہو کر ذرا بے ادبی ہوتی۔ اسلام دنیا کے اندر اسی لیے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا ہر کام منظم طریقے پر ہے۔ بھاگ دوڑ اور لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، بے ترتیبی، بد نظمی اس دھرم کے اندر نہیں۔ آپ کسی بھی معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے گاؤں سماج کے اندر کوئی دوسرا اور مسئلہ ہو، ہر فعل کے اندر، ہر پہلو کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، اور ہر طریقے کے اندر ایک وقار اور ایک ادب اور ایک نظام اور ایک خوبصورتی نظر آتی۔ اسی لیے صحابہ کرام جب بھی کسی دینی مجلس میں بیٹھتے تھے اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی چادر پھیلا دی جائے تو اس چادر کے اندر اونچ نیچ جھول نہیں رہتا تھا، یعنی ایسے مل کر بیٹھتے تھے قرآن کی بات سننے کے لیے، اللہ کے نبی کے حدیث سماعت فرمانے کے لیے، ادب کے ساتھ وضو بنا کر پاک اور پوتر ہو کر بیٹھ کر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ انہوں نے عمل کر کے بتایا، ہر پہلو میں آپ نماز پڑھنے جائیے تو وہاں پر بھی ایک ترتیب آپ کو نظر آئے گی، آپ جلسے میں جائیں گے تو وہاں پر بھی جلسے کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے۔ عیدگاہ کی نماز آپ دیکھیے تو وہاں پر بھی چھوٹے بڑوں کی ایک ترتیب لگائی جاتی ہے، اور یہ کسی اور مذہب میں نہیں، یہ صرف اسلام کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتب زندگی دے کر اس دھرتی سے آپ گئے۔ اور محمد کون ہے؟ شاید ہم کو اور آپ کو پوری جانکاری نہ ہو۔ محمد وہ ہے جتنا حق کلمہ پڑھنے والوں کا محمد پر ہے اتنا ہی حق ایشیا مہادیپ کے ہندوؤں کا بھی، بلکہ یورپ کے اندر بسنے والے جوڈائزم کو بھی، کرسچن کا بھی اتنا ہی بڑا ادھیکار اور اتنا ہی بڑا آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا کے انسانوں کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا کہ جتنا مسلمانوں کا ادھیکار ان پر ہے۔ اگر مسلمان آج یہ کہے کہ محمد صرف ہمارے نبی ہیں، قرآن صرف ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ محمد صرف مسلمانوں کے لیے رہبر بنا کر، نبی اور رسول بنا کر
نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن کو صرف علماء کے لیے یا صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے اس برہمانڈ میں جتنے بھی لوگ بستے سب کے لیے قرآن کو رحمت بنا کر، مشعل راہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی دشمنان اسلام میں سے سر اٹھا کر کہتا ہے ارے یہ قرآن، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نبی، یہ مسلمانوں کا قرآن، تو اس کی جہالت ہے، ان کا گوار پن ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ورنہ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے۔ عبداللہ سالم کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، گنیش جی کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، جوزف کے لیے بھی، کرسچن کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، گوتم بدھ سدھارتھ کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، عبد الرحیم کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، مہاویر جین سوامی کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، کسی مسلم لیڈر کے لیے تو یہ قرآن ہدایت ہے، آج کے دور کے لال کرشن اڈوانی کے لیے بھی یہ قرآن پیغام ہے، پرمین توگڑیا کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے، موہن بھاگوت کے لیے بھی اور یہ قرآن پیغام ہے، ڈاکٹر سبمت پاترا کے لیے بھی اور یہ قرآن ہدایت ہے، موجودہ وقت کے پی ایم کے لیے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور مشعل راہ اپنے اندر امن اور شانتی کے پیغام کو لے کر کے آیا۔ اگر آپ کہیں گے کیسے مولانا، میں ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں، اللہ کے نبی آخری نبی، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اتفاق ہے اس بات پر کہ محمد آخری نبی۔ آپ 22ویں پارے کو اٹھا کر دیکھیے، دوسرے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے دنیا کے لوگوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آخری نبی بھی۔ اگر ہندو بھائیوں سے پوچھئے کہ تمہارا انتم مہرشی کہاں، ہم خاتم النبیین بولتے ہیں، وہ لوگ انتم مہرشی بولتے ہیں، وہ لوگ انتم اوتار بولتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے نبی کو، محمد کو آخری گرو اور نبی مانتے ہیں، کانسیپٹ رکھتے ہیں، اعتقاد اور وشواس رکھتے ہیں، ہندو دھرم کے اندر بھی آخری نبی کا ذکر ہے، انتم اوتار کا اپدیش موجود۔ ہمارا قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، وہ کسی ایک لڑکے کا باپ نہیں ہے، وہ کسی آدمی کا باپ نہیں، بلکہ نبی ہیں، وہ بھی آخری نبی، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے محمد الرسول اللہ۔ ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کو اٹھاؤ گے، اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد آخری نبی ہے مسلمانوں کے لیے، تو ان کو آپ سنسکرت زبان کے اندر ویدوں کو اٹھا کر دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے محمد آخری نبی ہیں، لیکن یہی محمد تمہارے بھی انتم اوتار ہیں۔ اگر تمہیں وشواس نہیں ہوتا ہے تو اٹھاؤ، یہ یجروید کے اندر کہا گا یگم پرچھام یوم ستدتوتو نووستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ اس دھرتی کے اندر آخری بھکتی کا طریقہ بتانے والا، یگم یگ کرنے والا، پرچھام یوم ستدتوتو نووستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ دنیا کے انسانوں کو مارگ درشن کرانے والا،
ستیہ مارگ کا درشن کرانے والا and to show the right path in the straight way, سیدھا راستہ بتانے والا اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایشیا مہادیپ اس بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت سناتن دھرم اس وقت ملک ہندوستان کا نہیں بلکہ ایشیا کے اندر پرٹیکولر مسلم لوگوں کے دشمن اور ان کے اینٹی مانے جانے والے کچھ لوگ، ان کے گرنتھوں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ محمد کے ماننے والوں کو ستانا مت کہ یہ محمد کو ماننے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس محمد سے تم عداوت کرتے ہو اسی محمد کو انتم اوتار تمہاری گرنتھ کے اندر کہا گیا. اور صاف لفظوں میں کہا جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین صاف لفظوں میں قرآن میں ہے، سنسکرت زبان کے اندر ویدات کے اندر بھی صاف لفظوں میں کہا گیا اسم اللام اللے مترا ورونا دیبیانی دھتا اللے ورونو مترستیجس کامیا ہوتار مندرو مہا سریندرو اللو جیسٹے شرشٹم پرنم برہمانم اللو رسول اللہ رسول. what is different؟ اللو رسول محمد رکا برس مقرب رکا برس اللو علامہ اللو رسول محمد اللہ رسول محمد. there is quite different not there is a deep relationship between this mantra and between the Quran Kareem ayah. ابا احد من رجالکم اس آیت میں اور وید کے اس منتر کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں. اس کے اندر کہا گیا اللہ رسول محمد، اس کے اندر کہا گیا اللہ رسول محمد، محمد اللہ کے رسول. کوئی مائے کلال نہیں جھٹلا سکتا کہ نہیں محمد صرف مسلمانوں کے نبی تھے. مسلمانوں کے نبی نہیں، تمہارے بھی نبی تھے، تمہارے بھی اوتار تھے. وہ اوتار جو اس زمانے میں تم نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس دھرتی میں، اس کلیگ میں 5000 سال سے خون کی جو ہولیاں تم لوگ کھیل رہے ہو، اس بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والوں کے خون کو پانی سے بھی زیادہ تم نے جو سستا کیا کہ نہیں یہ محمد کو ماننے والے قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے، محمد کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے انتم اوتار کو دیکھ لیتے، اپنے انتم مہرشی کو دیکھ لیتے. ہم محمد کو مانتے ہیں، اسی محمد کا ذکر ویدوں کے اندر موجود ہے. ہم محمد کی تعریف کرتے ہیں، ہم محمد کی غلامی کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ لوگو اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، if you want to be great person in the sight of myself، میرے نزدیک متر بننا چاہتے ہو تو you have to follow the method of the last prophet. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. آج نام لیتے ہیں صرف ہم لوگ محمد کا، نام زبانی، کیا میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے. زندگی کے اندر اٹھا کر دیکھ لو، عمل کے اندر بالکل کھوکھلے ہیں یہ مسلمان. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر مغاں ہیں، نماز ہماری زندگی میں نہیں، اور اپنے آپ کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جھوٹا ہے یہ دعویٰ، جھوٹا. اگر آپ مسلمان ہیں تو مستقل طور پر پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھو گے. اگر آپ مسلمان ہیں، if you want to be a completely Muslim تو you have to offer salah 5 times a day، 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. بنا نماز کے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بنا نماز کے کوئی اللہ کا ولی ولایت کے مقام کو نہیں جا سکتا،
बिना नमाज के कोई भी पैगंबर को नहीं पहुंच सकता, बिना नमाज के कोई भी पीर नहीं बन सकता। आज हम मुसलमान तो अपने दावे में खोखले कि वी आर मुस्लिम, अपनी जिंदगी के अंदर देखो तो चाय की दुकान पे बैठेंगे, दूसरे की बुराई शुरू कर देते, एक दूसरे की चुगलखोरी शुरू कर देते, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते। कैसा मुसलमानों की ये सिफत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई खामी है, किसी के अंदर कोई बुराई है, तो आप उसके अंदर पर्दा डालने की कोशिश कीजिए, आप उसके अंदर उसको छुपाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को, आपके अयूब के ऊपर पर्दा डालेगा, उसको सच्चा मुसलमान बोलते हैं। आज इस्लाम क्यों बदनाम है दुनिया के अंदर? आज हम नामी मुसलमान, कामी मुसलमान नहीं, नामी मुसलमान, नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकले बुराई शुरू हो जाती। रब कहता है कि किसी की बुराई मत करो। वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत मत करो। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो अल्लाह के हवाले कर दो, हो सकता है कि उनके अंदर कोई अच्छाई हो, तुम क्यों बुराई कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा मकाम उनका मकाम अल्लाह के नजदीक ज्यादा हो। मेरे भाइयों, आज जो हमें इस्लाम के नाम पर मारा जाता, आज जो हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती, आज जो हम मुसलमानों के टोपी और दाढ़ी पकड़कर कहीं पर जय श्री राम का नारा और कहीं पर भारत माता के जय और कहीं पर वंदे मातरम बोलने पर मजबूर किया जाता है, उसकी वजह यही है कि हम मुसलमानों ने अपने ऊपर अपने गुनाह कर के इन जालिमों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। वरना पता है अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, वन तुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे इस धरती पर। वन तुमुल आलौन का मतलब यू आर ग्रेटेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, यू हैव पावरफुल, you are the khalifa of earth. wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. जमीन के ऊपर अल्लाह ने कहा कि टोपी दाढ़ी वाले बुलंद हैं। वन तुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे आपके लिए, कलिमा पढ़ने वालों आपके लिए, हमारे लिए, दाढ़ी वाले के लिए, टोपी वाले के लिए। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर जानवरों के नाम पर कौन लुटता है? ये टोपी वाला। मॉब लिंचिंग के नाम पर कौन मारा जाता है? ये जिनका नाम अब्दुल रहीम है, जिनका नाम मोहम्मद सलमान। हिंदुस्तान के अंदर दंगा के नाम पर किनको मारा जाता है? कलिमा पढ़ने वालों को। और अल्लाह ने कुरान में जिनके लिए कहा वो हमेशा से जलील होंगे, किनको? यहूदियों को, क्रिश्चियन को। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, वो जलील होंगे, वो रुस्वा होंगे। ये आयत उन यहूदियों के लिए, ये आयत उन क्रिश्चियनों के लिए। लेकिन आज देख लीजिए क्रिश्चियन इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज देख लीजिए यहूदी आन बान शान से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिनके लिए अल्लाह ने कहा कि ये सरबुलंद रहेंगे, आज यही जलील हो रहे हैं, यही रुस्वा हो रहे हैं और यही डर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो जिस टाइप का मुसलमान बनना था उस टाइप के हम मुसलमान हैं नहीं। टाइप कौन सा है? आज एक सवाल हमारे सामने आया, बल्कि एक साहब थे सवाल लेकर पहुंचे, यहीं बहुत दूर नहीं, आपके तेमथानी के अंदर, तेमथानी में तजम्मुल भाई साहब हमारे, वहीं पर हम लोग रुके थे तो एक सवाल लिख करके लाए। और वह सवाल नहीं था, वो कौम को तोड़ने वाला एक प्रोपेगेंडा था, कलिमा पढ़ने वालों को एक दूसरे से अलग करने का एक प्रोपेगेंडा था। क्या प्रोपेगेंडा था उसमें? कि मौलाना आप बताइए, उसमें जो सवाल मैं वो सुना रहा हूं, मैं उसको जायज नाजायज नहीं कहूंगा, मैं सुना रहा हूं कि ये कौम क्यों तबाह हो। उसमें लिखा था मीलाद करना जायज है कि ना जायज, और आगे लिखा था कि मोहम्मद को पीछे की खबर थी कि आगे की खबर थी कि नहीं थी। उसमें लिखा था
کہ قبر میں دینے کے بعد محمد کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس میں لکھا تھا کہ محمد پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی. اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی، قرآن سے دلیل پیش کریں. اس میں یہ لکھا تھا. اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے اس طرح کے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی کوئی نان مسلم ہندو بنتا، ہندو if you any non Muslim برادران وطن and they want to convert and their and his religion into the Islam، کسی دھرم کو اگر وہ بدلنا چاہے اسلام سے تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ گواہی دینے کے بعد، عزم کر لینے کے بعد، اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے. یہ فریضہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ اینڈ آفٹر ہیئر آلسو ہی ول سکسیڈ، وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کام آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، شرک نہ کرے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دولت دی ہے تو حج کرے، زکوٰۃ دے، آخرت پر مہاپرلے پر وشواس رکھے. مہاپرلے قیامت کو بولتے. ہندو دھرم کے اندر بھی مہاپرلے ہے، مہاپرلے وہیں قیامت کو بولتے. لیکن یہ جو سوال ہے، اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے، no need to explain, no need to get the knowledge and like that questions، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی، یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی، تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ. اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا. اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا. لیکن میرے بھائیو، وہ جو سوال تھا، آپ سوال کا پہلو دیکھیے. وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے. یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے، وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو. بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی، دنگے ہو جائیں گے، دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے. یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر. وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا، یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا. دونوں ہیں مسلمان لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے، باغی بن گئے. ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اگر کوئی ایک مسلمان بیمار پڑے تو فوراً دوسرے مسلمان کو تڑپ ہونی چاہیے. اگر ایک محلے والے کو کوئی دقت ہو، اگر ان کے اوپر ناجائز طور پر کیس ہو جائے، ناجائز طور پر اس کے اوپر مقدمہ چل جائے، تو دوسرے محلے والے کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت اور اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن نہیں، یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہو گیا. ملک ہندوستان کے اندر یہی کوشش اور یہی سازشیں رچی گئی تھی. ایک زمانے کے اندر بریلوی اور لکھنؤ اور دیوبند اور مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اس قوم کو بانٹ دیا کہ تم یہ مسلم ہو، تم فلاں مسلم ہو.
تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، بانٹ دیا لوگوں کو، الگ الگ مکتب فکر میں بانٹ دیا ہے، ایک ایک 1.5 انچ کی مسجد بنوا دی اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری مسجد میں وہ نہ جائے اور اس کی مسجد میں تم مت چلے جانا، اگر تم نے سلام کا جواب دے دیا تو تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے، نکاح فاسق ہو جائیں گے، اور تمہارے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی میرے بھائیوں ایک سازش چلی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر 25 سے 30 کروڑ آبادی کن کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی، لیکن آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال 65 نوجوانوں کو گائے کے نام پر مارا گیا۔ ہم نے کیا اکھاڑ لیا کسی کا؟ ہماری مسجد بابری مسجد کن کی مسجد تھی؟ دیوبندی کی؟ کن کی مسجد تھی؟ بریلوی کی؟ کن کی مسجد تھی؟ اہل حدیث کی؟ نہیں، اس کو بابر مسجد، بابر بادشاہ کے زمانے میں اس کو تیار کیا گیا تھا، لیکن وہ مسجد چلے گئی مشرکوں کے ہاتھ میں، چلے گیا کافروں کے ہاتھ میں، وہ مسجد توڑی جا رہی ہے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ہم کیس نہیں جیت پائے۔ کیوں؟ مسجد کے دعوے دار 3 لوگ ہو گئے، وقف سنی بورڈ کے لوگ الگ ہو گئے، پرسنل لا الگ ہو گئے، اور شیعہ وقف بورڈ الگ ہو گئے۔ اگر تینوں مل کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی کمیونٹی مل کر اگر ایک ساتھ اگر اس کیس کو بہت پہلے سے فالو کرتے، اگر جنتر منتر پر بیٹھ کر ہم پروٹیسٹ کرتے تو ہماری مسجد کو کوئی مائے کا لال چھین نہیں سکتا تھا، لیکن مسجدیں چھینی گئی۔ کشمیر کی وادی کے اندر 7 سال کی معصوم بیٹی آصفہ کی عزت کو لوٹا گیا تھا۔ بتاؤ اس بچی کا تعلق کون سے مکتب فکر سے تھا؟ قوم کو بانٹنے والے غداروں، قوم کو لٹانے والے، قوم کی یکتا کو توڑنے والے، من گھڑت مصنوعی کرسی پر بیٹھنے والے پیر اور ملا اور شیخوں، بتاؤ جواب دو۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، مسلمان اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارا جب اللہ ایک ہے، ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہم الگ الگ مکتب فکر بنا کر الگ الگ ہم کیوں بٹ گئے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم الگ رہیں گے، ہم الگ رہ کر کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ CAA بنایا جا چکا ہے، NPR NRC تیار کیا جا چکا ہے، آپ کے لیے قبر کھودنے کے لیے آپ کو اس قبر کے اندر ڈال کر مٹی ڈالی جائے گی، آپ کو دن دہاڑے آپ کی ہتیا کی جائے گی، آپ کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ کیا ہم نے؟ الگ سے ہر مکتب فکر کہاں گھس گیا؟ ابھی ہے کوئی مکتب فکر، کوئی مسلم بڑی تنظیم میدان میں؟ کوئی نہیں، سب بل میں گھسے ہوئے ہیں۔ اگر میدان میں کوئی ہے CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، تو سماج کی صرف مائیں ہیں، سماج کی صرف بہنیں ہیں، سماج کی صرف عورتیں۔ کہاں گئے وہ اقتدار پانے والے؟ کہاں گئے وہ لیڈران جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے؟ بل کے اندر گھس گئے، ایسے غائب ہو گئے میدان سے، ایسے غائب ہو گئے پروٹیسٹ کے میدان سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا۔ آج یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ قوم لٹ رہی، اس قوم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو چپ چاپ تماشائی بنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہو کر اس دیش کی آن بان شان کو بچانا ہوگا، اس دیش کے سمویدھان کو بچانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا عبداللہ ہم الگ الگ رہ کر ظالم کا مقابلہ کریں گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھو، تاریخ اندلس، تاریخ اسپین آپ کے سامنے ہے۔ اسپین میں کیا ہوا تھا؟ ملک اسپین 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر قرآن کی تعلیم نہ ہوتی ہو۔ مسجد ایسی ہر گلی کے اندر تھی جہاں کی اذان کی آواز ہر گھر کے اندر پہنچتی تھی۔ صبح سویرے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی، ہر گھر کے اندر نمازی تھے، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے تھے۔ لیکن وہاں پر وہی ہوا تھا جو آج ملک ہندوستان کے اندر ہو رہا۔ تم دیوبندی، تم بریلوی، تم جماعت اسلامی، تم اہل حدیث ہو، ہم تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے،
ہم تمہارے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا سسٹم الگ ہے، اس لیے کہ تمہارا مکتب فکر الگ ہے۔ یہی گناہ کیا تھا اسپین والوں نے، جہاں 800 سال تک حکومت تھی کن کی؟ داڑھی والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی۔ میرے بھائیوں، ملک اندلس کے اندر، اسپین کے اندر سب سے بڑی مسجد دنیا کی کون سی؟ مسجد قرطبہ، جہاں کی مسجد ممبر پر بیٹھ کر امام قرطبی نے قرطبی کو لکھا تھا، تفسیر کی کتاب کو لکھا تھا، لیکن آج اس ممبر پر چرچ بنا دیا گیا، مورتی رکھی گئی، اسٹیچو رکھی گئی۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والے تھے ضرور، لیکن جیسے آج ہم اس دیش کے اندر لڑ رہے ہیں، جیسے آج ہم الگ الگ مکتب فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اسپین کے مسلمان الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے تھے، الگ الگ حصوں میں بٹ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، تاتاری کو۔ وہ تاتاری جو اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینارہ تیار کرتا تھا، اس نے اندلس کے اندر نام و نشان کلمہ پڑھنے والوں کا مٹا دیا، نماز پڑھنے والوں کو چن چن کر مارا گیا، CAA نافذ کیا گیا، NRC وہاں پر نافذ کیا گیا، اور کروڑوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج اندلس کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی بھی وجود نہیں ملتا۔ وہی غلطی کی تھی جو آج اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کے کچھ لیڈران کر رہے ہیں۔ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ اپنی جگہ پر اپنی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہے کریں۔ وہ اگر جو آدمی مطمئن ہے مسلک اہل حدیث سے تو اپنے حساب سے کرے، اگر وہ اچھا ہے تو اللہ will accept that person، اللہ اس کو قبول کر لے گا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اگر دیوبندی مسلک کے لوگ اچھے ہیں تو اللہ ان کو قبول کر لے گا، اور اگر مکتب بریلوی، مکتب فکر کے لوگ اچھے ہیں تو اللہ will accept and these person، اس کو accept کر لے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو کسی کو کافر اور مشرک کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ قوم کو بانٹو۔ ہم کون ہوتے کسی کو کافر کہنے والے؟ ہم کون ہوتے کسی کو مشرک کہنے والے؟ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، وہ آدمی اچھا ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ خود بخود اللہ کی نظر میں مجرم ہے، خود بخود مجرم بن جائے گا۔ ہمارے اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، no need to explain what is need to make the partition between the all ummah, what is need۔ میرے بھائیوں، ہم جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، اس مذہب کے انتم مہرشی محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام نے، ہم لوگ تو ٹریڈیشنلسٹ مسلمان، روایتی مسلمان، میں عبداللہ بن قمر الہدا بن ولی محمد، ہمارے دادا بھی مسلمان تو ابا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اسلام کو قبول کرنے میں، ہمارے دادا ابا نے کوئی قربانی نہیں دی، ہمارے دادا نے کوئی قربانی نہیں دی، تو ہم لوگوں کو تو اہمیت ہے ہی نہیں کہ کیا دقتیں اور کیا اسلام کس کو کہتے ہیں۔ آپ پوچھو ان لوگوں سے، ان صحابہ سے جنہوں نے 3 سال تک روٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی، 3 سال تک، 2 مہینے تک جن کے چولہے نہیں جلتے تھے، ان سے پوچھو، اس نبی سے جا کر پوچھو جن کو بھوک لگ جاتی تھی تو اپنے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، ان سے جا کے پوچھو کہ واٹ از اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کا نام ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے والے کرپٹ، اسلام کو بدنام کرنے والے عیاروں، لوٹیروں، دغا بازوں، دجل کرنے والے دجالوں، کہ اسلام زبردستی پھیلا ہے، نہیں، کوئی مائے کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلام زبردستی پھیلایا گیا۔ اسلام کا پرچار
تلوار کے آدھار پر نہیں کیا گیا. آپ اٹھائیے محمد الرسول اللہ. آج کچھ لوگ جیسے ہمارے موہن بھاگوت جی اور ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر بولتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے، زبردستی ان کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا. لال بجکر صاحب، اگر آپ کو گیان ہے تو عبداللہ سالم کا یہ چیلنج قبول کرو. آپ کے اس ملک کے اندر، بھارت کی اس پرتھوی کے اندر، اس دھرتی پہ کسی بھی مسلمان، کسی بھی ہندو کے گردن پر تلوار رکھ کر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ اسلام کے اندر ہے ہی اتنی اچھائی کہ لوگ مجبور ہو جاتے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے. اس وقت کو یاد کرو جب ایک یہودی بچہ، اس کی ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا جاؤ اپنے چچا کے پاس ایک چادر لے کر آؤ، میرے سر کے بال کھلے ہوئے. وہ یہودی تھے، جوڈائزم تھے. اس ماں نے کہا بچے سے، بچہ گیا چچا کے پاس. اس کے چچا نے کہا، اس کے انکل نے کہا Why did you come here؟ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری امی کو ایک کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے دے دیا جائے. تو پتہ ہے اس انکل نے کیا کہا کہ نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی کپڑا نہیں، جاؤ ہٹو یہاں سے. تمہارا باپ میرا بڑا بھائی تھا، مر گیا، چلا گیا. اس کی موت کے ساتھ ساتھ اس کے حصے دفن ہو گئے. اب ان کا کوئی بھی حصہ ہمارے پاس موجود نہیں. جاؤ تم یہاں سے، ہم نہیں دینے والے تمہیں کچھ. وہ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا. کان کھول کر سننا اسلام کو بدنام کرنے والے لٹیرو، یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ واقعہ تم جیسے کرپٹ غداروں کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو اسلام کی اچھائی کو بدنام کرتے ہیں. میں بولوں گا، میری زبان کو بند کر دو گے، کوئی دوسرا عبداللہ سالم پیدا ہوگا. میرے پیچھے میڈیا والوں کو لگاؤ گے، کوئی اللہ کسی اور کو بھیج دے گا. میرے پیچھے پولیس والوں کو لگاؤ گے، اللہ کسی اور سے اپنا کام لے لے گا. اس لیے کہ تم اگر مکر کرو گے، تم سے پہلے بھی تمہارے باپ دادا عتبہ شیبہ نے مکر دجل کیا تھا نبی کے ساتھ، لیکن اللہ سے بڑا تم پلاننگ کرنے والے نہیں ہو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. محمد کی قتل کی سازش کی تھی تم نے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ نے تم سے زیادہ بیٹر پلان کیا اور تمہاری نظروں کے سامنے سے محمد کو نکال لائے اور تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر پائے. میں اس دھرتی پر بولوں گا، اسلام کی صداقت کو بولوں گا، اسلام کی اچھائی کو بولوں گا، نماز کی پوترتا کو بولوں گا. کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر دے اسلام کی سچائی کو بولنے سے. ہندوستان کی اتہاس کو سامنے رکھنے سے، تم جیسے کرپٹ لیڈروں کے دھمکی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اگر اس دیش کے اندر رہ کر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ہم ہندوستان کے سمویدھان کو بھی پڑھنا جانتے ہیں. اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء من الناس تلک الرسل لن تنالوا المحسنات لا يحب اللہ اذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. میں 9 گھنٹے کے اندر اگر قرآن سنا سکتا ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو آپ ہم کو دیش کا غدار مت سمجھنا. آپ ہم کو یہ مت کہنا کہ یہ ٹوپی داڑھی والا صرف قرآن پڑھنا جانتا. یہ نوجوان ہم جیسے اور بھی پتہ نہیں کتنے بچے ہیں جن کے سینے میں قرآن تو ہے
قرآن یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ہندوستان کا سنویدھان بھی یاد ہے. اٹھاؤ ہندوستان کے سنویدھان کا پریامبل, وی دا پیپل آف انڈیا, ہم پڑھ کر بتائیں گے, آرٹیکل 14 پڑھ کر بتائیں گے, اکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا. ہم بتائیں گے آپ کو آرٹیکل 19 پڑھ کر, پروٹیکشن آف سرٹن لائف اینڈ ریگارڈنگ فریڈم آف اسپیچ, آل citizens shall have the rights and to assemble peaceably without arms and freedom of expression and speech. ہم بتائیں گے تم کو, اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ہم ہندوستان کے سنویدھان کو پڑھ کر سنانا جانتے. ہم گمار نہیں ہیں, ہمارے منہ کے اندر زبان ہے, ہم گونگے نہیں ہیں, لیکن ہم امن پرست ہیں, ہم شانتی پرست ہیں, ہم امن اور شانتی کے رکھوالے ہیں. ہم اس چیز کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہتے. اور سنو, اگر اسلام تشدد کے ساتھ پھیلا ہے تو پروف پیش کر دو. میں سب سے پہلے اسلام کے دامن سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر تمہارے دھرم کو قبول کر لوں گا, تمہارے دھرم کو قبول کر لوں گا, اگر آپ نے اسلام کے بالمقابل کوئی دنیا کے اندر اور اچھا مذہب آپ نے پیش کر دیا تو. لیکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ دنیا کی اور دھرم کی تعریف ان کے گروؤں نے کی ہے, اسلام کی تعریف خود اللہ نے کی ہے. اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, میرے نزدیک سب سے بیٹر دھرم اسلام. ہندو دھرم کو لیجئے, گرو لوگ بولتے ہیں ہندو از دا بیسٹ ریلیجن. بدھسٹ بودھ دھرم لے لیجئے, بدھسٹ کہتے ہیں کہ بودھ از اے بیسٹ دھرم, بدھسٹ کے لوگ. جین کو لے لیجئے, جینی لوگ بولتے ہیں. سکھ کو لے لیجئے, سکھ کے لوگ بولتے ہیں. کرسچن کو لے لیجئے تو کرسچن کے لوگ بولتے ہیں. اسلام کو لے لیجئے تو اسلام کے لوگ نہیں بولتے ہیں, بلکہ اسلام دھرم کی اچھائی اللہ کرتا ہے, قرآن کرتا ہے. اور جس دھرم کی تعریف اللہ کرے وہ دھرم برا ہو سکتا نہیں. اگر آپ اس دھرم کو برا کہو گے لال بجکر صاحب, تو آپ گویا کہ اللہ کو برا کہو گے, اللہ کے قرآن کو برا کہو گے. اور اللہ کو برا کہنے والوں کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, ایشور سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ابھی کل ہولی تھا. ہولی کیوں منایا گیا؟ ایشور کے مقابلے میں ایک ہرنیکشپ جلاد تھا. ہولی ایشور اور ایک ہرنیکشپ, ایشور کی اور ایک ظالم راکشس کی لڑائی دکھائی گئی ہے. ہولی کیوں مناتے ہیں؟ ہولی اس لیے مناتے ہیں, ایک زمانہ تھا, اس زمانے کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا نام ہرنیکشپ تھا. وہ ظالم تھا, جیسے فرعون ظالم تھا, نمرود ظالم تھا, شداد ظالم تھا, قارون ظالم تھا, ایسے ہی وہ ہرنیکشپ ظالم تھا. اس نے اپنے گاؤں سماج کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں مجھے خدا مانو, مجھے پرماتما مانو. لوگوں نے مان لیا پرماتما ان کو, لیکن ان کے گھر کے اندر خود ان کا معصوم سا بیٹا, خوبصورت سا, ایک دم سندر سا پیارا بچہ جن کا نام برہلاد تھا. برہلاد نے کہا کہ ابا, and who is God of the world, دنیا کا پرماتما کون جو اس دنیا کی رکشا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے اس دنیا کی رکشا تو میں کرتا ہوں. کیوں؟ میں ہوں شکتی شالی بلشالی, میں ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے جو اس سوریہ کو ادے کرتا ہے اور سوریہ کو است کرتا ہے. وہ ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دے برہلاد, تو میرا بیٹا ہے, میں نے تجھے پیدا کیا تو تیرا خدا میں ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کیا. اچھا آپ نے مجھے پیدا کیا تو آپ میرے خدا ہو گئے, لیکن آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس نے آپ کو پیدا کیا تو وہ آپ کا خدا بولا نہیں, I am only alone, there is no God but I am only alone, میں تنہا ہوں, مجھے خدا مانو. تو برہلاد نے کہا کہ نہیں, دال میں کچھ کالا نہیں, پوری کی پوری دال کالی نظر آ رہی مجھے. برہلاد چھوٹا بچہ,
اس نے کہا کہ پوری دال کالی، ایشور کوئی اور ہے، نہیں مانیں گے ابا، کچھ بھی کر لو۔ تو یہ ہرنیکشپ اپنی دادا گیری کو منوانے کے لیے ایک زہریلا سانپ لایا، ڈھونڈ کر اس زہریلے سانپ کو چھوڑ دیا برنلات کے کمرے کے اندر۔ برنلات کو سانپ نے ڈسا، لیکن جس کی رکشا، جس کی حفاظت وہ اوپر والا کرے، دنیا کے لال بجک کرو، تمہارے مارنے سے کوئی نہیں مرتا، تمہارے ڈرانے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اس کی رکشا اوپر والا کر رہا تھا۔ ہرنیکشپ نے وہ زہریلا سانپ چھوڑا، برنلات کو ڈسا، برنلات زندہ رہا، سانپ خود مر گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے پاس ہاتھی چھوڑ دیے، وہ بچہ دیکھا کہ ہاتھی اپنے سر پر بٹھا کر اس کو لے کے گھوم رہا، بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچہ ہے یا سر کا درد ہے، کیسے اس کو ختم کریں؟ یہ تو مجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے خدا مانے؟ اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تب نہ آپ کو سی ایم مانے ڈھنگ کا۔ آپ تو معصوم انسانوں کا پوسٹر لگا دیتے ہو لکھنؤ کے چوراہے پر، آپ تو پرانے آئی ایس آفیسر ریٹائرڈ، آپ ان کو بھی اگرواد کہہ کر ان کے نام چھاپ دیتے ہو لکھنؤ کے چوراہے پر۔ لال بجکر صاحب، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ان لوگوں کے کیا ہندوستان کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہے، لیکن آپ اپنی طاقت کا، بل کا غلط پریوگ کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی نہیں چلے گی، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو انہوں نے ہرنیکشپ نے کہا مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے مانے؟ آپ تو ایک معصوم بچے کو مارنے کے لیے آپ نے سانپ چھوڑ دیا، معصوم لوگوں کے اوپر گولی چلانے کے لیے آپ نے اپنے کرائے کے گنڈوں کو چھوڑ دیا دلی کی گلیوں کے اندر۔ کیسے مانے آپ کو اس دیش کا رکھوالا، اس دیش کا آپ کو لیڈر کیسے مانا جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مانو گے؟ کہا کہ بالکل نہیں، ہمارا ایشور وہ ہے دیو مہان وسر دیامان، ہم تو اس پرماتما کی بھکتی کریں گے، تسے تے بھکتیوان سے شیاما، پرماتما ہم تیری بھکتی کریں گے۔ اے ایشورا، مٹی پتھر لکڑی کنکر میں دیو دیتا نہیں، نہ دیوا مرچلام، یا اے پرماتما تو ہر جگہ پر موجود ہے، اے پرماتما تو کن کن میں بستا ہے۔ ایسا وا سمیدام سرویتی کام جگتام جگتہ، زمین میں، آسمان میں، ہوا میں، مٹی میں، پانی میں، لکڑی میں، پتھر میں، کنکر میں، ہر جگہ پر ایشور ہے۔ جگتیام جگتہ، دھرتی پر جتنے بھی انک ہیں، جتنے بھی ان ہیں، اور جتنی بھی پرکرتی روپ جڑ پدارتھ، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ پرماتما ہر جگہ پر ہے، وہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اسی لیے برہلات نے کہا کہ ابا آپ بھی اس ایشور سے ڈریے، آپ بھی اس پرماتما